हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शादाब खान और आप देख रहे हैं शादाब रिएक्ट चैनल। सो फ्रेंड, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है मसलक आला हज़रत क्या है और क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले जो चैनल पे हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर करते हैं बाद में बात। यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अहमदी नेटवर्क ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। अजीज़ान गिरामी, उसको मैं एक मिसाल से समझाऊं। ये मसलक आला हज़रत है क्या? क्यों मसलक आला हज़रत कहा जाता है? मैं सबसे पहले ये बात बताऊं, तअस्सुब, हसद, इनाद, दुश्मनी, कीने की ऐनक निकाल करके देखो, बात को गौर से सुनो। कोई जरूरी नहीं है आपको मसलक आला हज़रत कहने पर हम मजबूर नहीं करते। सही बात। दीन वही है जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए। बिल्कुल सही बात। शरीयत वही है, लेकिन हर जमाने में ये दीन इस्लाम, जमाते अहले सुन्नत किसी अलग अलग नाम से पहचानी जाती रही। एक दौर था जब लोग शियों का, राफिजियों का दौर, कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर को गालियां देते थे, तब अहले सुन्नत व जमात, हक मजहब किसे कहा जाता था जानते हैं आप? उस जमाने में हुब्बुश शेखैन ये नाम था अहले सुन्नत व जमात का, यानी दोनों शेख सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर की जो मोहब्बत करता है वो अहले सुन्नत व जमात है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान उस दौर अल्लाह। में। और फिर अकीदे का जब बिगाड़ पैदा हुआ तो इमाम अबू मंसूर मातुरीदी के नाम से दीन इस्लाम चलता रहा। इमाम अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये तमाम चीज़ें चलती रहीं हर दौर में। आज हम अगरचे किसी को एतराज़ हो तो मैं उसको इजाज़त देता हूँ, आप मसलक गौसे आज़म भी कह सकते हो, मसलक गरीब नवाज भी कह सकते हो, मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा भी कह सकते हो। सुनिए भाई, आप उन औलिया कामिलीन के नक्शे कदम पर हो तो बिल्कुल कह सकते हैं, कोई आपको एतराज़ नहीं, किसी को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन बात यहाँ ये होती है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का इस ज़माने में नाम इसलिए लिया जाता है कि वो अभी हम माजी करीब के मुजद्दिद हैं, करीब के हमारे से गुजरे हुए मुजद्दिद हैं। मिसाल उसकी यूँ दूँ, आपके इलाके में रोड है, बाहर मस्जिद के बाहर एक रोड है। अब इस रोड को आप जानते हैं बरसों से होगा, बहुत पहले का रोड होगा, बहुत पुराना रोड होगा। अब ये रोड पता नहीं कब से चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि रोड के ज़्यादा इस्तेमाल पर चलते फिरते गड्ढे तो होते हैं, कभी ओबड़ खाबड़ होता है। बहुत डैमेज हो गया था रोड, मैं आपसे ये लगती हुई बात बता रहा हूँ, बहुत डैमेज था रोड। तो फिर हुआ क्या, किसी कारपोरेटर ने या किसी मुखय्यर आदमी ने, किसी अहले दिल ने बढ़ कर के ये कहा कि मैं इस पूरे रास्ते को बना देता हूँ, इस रास्ते को मैं बना देता हूँ। आप एतराज़ करेंगे? नहीं करेंगे। रास्ता बन रहा है, अच्छी बात है, सही बात। अब रास्ता बनाने के लिए कोई साहब आगे आए, ये बहुत लगती हुई बात है और बहुत जल्दी आपको समझ में आएगी, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का सियासत से ताल्लुक़ है, उन्हें ये बातें जल्दी समझ में आती। रोड बनाने के लिए कोई साहब आगे आए, उन्होंने रोड बना दी, रोड पूरा अच्छे से अच्छा तामीर हो गया। लेकिन वो बेचारे अच्छे साहब थे, खैर खा थे, उनको नाम की ज़रूरत नहीं थी, रोड बना करके चले गए। लेकिन बाकी आप सब लोगों ने क्या किया कि हम ओबड़ खबड़ रास्ते पर चलते थे, हमारी गाड़ियां चल नहीं पाती थी, ये फलां साहब आए, इन्होंने अपने जेब खास से इस रास्ते को बनाया है, लिहाजा इनके नाम का एक बोर्ड तो हम रोड पे लगा दें। सही बात। होता है कि नहीं होता है? आप सब लोगों ने क्या किया, उस रोड पर उस मुखय्यर आदमी का, अहले दिल खैर खा आदमी का आपने नाम बोर्ड वहां लगा दिया, जबकि वो खर्च करने वाले ने आपको कहा नहीं था मेरा नाम इस रोड पे लगाओ। कुछ होते होंगे कहने वाले, लेकिन जिसने बनाया उसने नहीं कहा। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, सारे लोगों ने मिलकर के उन साहब का नाम लगा दिया। अब रोड का नाम ये हो गया, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला रोड हो गया, अब्दुल्ला रोड कहलाए जाने लगा। तो अब मुझे ये बताओ
کہ جن صاحب نے بنایا ان کا نام اگر عبداللہ ہے تو یہ روڈ تو بہت پرانا ہے، روڈ ابھی کا نہیں، پورا روڈ انہوں نے نہیں بنایا، روڈ تھا لیکن اس کی مرمت انہوں نے کی، اس کی صحیح تعمیر انہوں نے کی۔ یہ اگر مثال دماغ میں آ گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اسلام وہی ہے جو میرے آقا لے آئے، بالکل صحیح، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے وہی دین ہے، اسی پر صحابہ چلے، اسی پر تابعین چلے، اسی پر اولیاء چلے، اور جتنے چلتے آئے اس راستے کو انہوں نے اپنی اپنی طاقت سے مرمت کیا۔ پھر 100 سال گزر جانے کے بعد روڈ میں کچھ تو ڈیمیج پن آتا ہی ہے۔ اسی طرح سے ناموں سے رسالت پر کہیں کھڈے پڑے ہوئے تھے، مسلمانوں کے عقیدوں میں بگاڑ آنے لگا، تب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس راستے کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے عشق سے پورا ڈیمیج پن جو تھا صحیح کر دیا۔ اور انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ راستہ میں نے اب صحیح بنا دیا ہے، میرا راستہ ہے، نہیں، انہوں نے یہی کہا یہ 1400 سال پرانا راستہ ہے، لیکن ہم جو بعد والے ہیں ہم نے تو ان کا احسان مانا، ہمارے لیے ٹیڑھا میڑھا راستہ بہت سارے لوگوں نے کیا تھا، اس امام احمد رضا نے اس راستے کی مرمت کی ہے، اس لیے اس راستے کا نام ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو بات۔ اب ان کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح سے اصلاح کرتا ہے تو یقیناً اس شخصیت کا بھی نام لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ محدود ہو گئی ایک بات۔ میں اسی لیے کہتا ہوں غیر جانبداری سے سوچو، تعصب نکال کر، حسد و عناد کی آنکھ نکال کر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کمالات ذکر کرنے کا وقت اتنا نہیں ہے، میں محض اتنی بات بتا دوں کہ سب سے بڑا کمال اگر کوئی چیز کوئی ہے ان کے اندر، وہ اگر گنانے میں جائیں ان کی حدائق بخشش جو نعتیہ دیوان ہے اس کے ایک شعر پر اگر گفتگو کرنے کھڑے ہو جائیں تو 4 گھنٹے کا بیان ہو جائے، اس طرح ہزاروں کے شعر اس میں موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے بیان کی۔ یہ اپنی جگہ پر علم و فن کی بات آئے تو 1000 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں، اور کتنے علوم پر؟ تقریباً 55 علوم پر، 55 الگ الگ علم پر آپ نے کتاب لکھی ہیں۔ جغرافیہ میں آپ کی کتاب ہے، علم رمل میں ہے، علم قافیہ، علم عروض، علم بلاغت، علم معانی، علم منطق، علم فلسفہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، اور نہ جانے کتنے علوم جن کو گنانے میں بھی ہماری یادداشت کام نہیں کرتی۔ 55 علوم پر انہوں نے کتابیں لکھی، یہ بھی کام اپنی جگہ پر۔ اس کے علاوہ قرآن عظیم کا ایسا ترجمہ پوری امت کو دیا کہ اس سے بھی ایمان کی حفاظت ہو گئی، ہزاروں نہیں کروڑوں سنی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہوئی۔ اس کو بھی میں بتاؤں گا، وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، لیکن یہ تمام کمالات کے باوجود ان کی عبادت کا بھی حال الگ تھا، مریدین کا حال الگ تھا، شاگرد ایسا پیدا کیے، 1 2 نہیں، صرف ایک شاگرد کو دیکھیں تو اس شاگرد نے 1 لاکھ سے زیادہ علماء بنائے ہیں، ایک شاگرد۔ اور ان کے علاوہ صدر الشریعہ جنہوں نے پوری بہار شریعت لکھی شاگرد ہیں، شیر بیش اہل سنت مناظر اعظم ہیں، ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کا خزانہ ہیں، علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی پورے مبلغ اعظم ہیں، افریقہ، امریکہ، ناروے، کئی جگہ پر اسلام انہوں نے پہنچایا ہے، اور وہ حبشیوں کو جو کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے ایمان کی دولت دینے کی کوشش کی۔ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کی بات کر رہا ہوں، شاگرد الگ پیدا کیے، کتابیں الگ لکھی، تقویٰ الگ، یہ سب ہونے کے باوجود میری کمزور نظر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر کوئی ذات اعلیٰ حضرت میں سب سے بڑا کمال نظر آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر کے چاہنے والا کمال ہے۔ یہ عشق رسالت، محبت نبی ایسی تھی کہ یہ سارے علوم پر غالب تھی، سارے علوم پر غالب تھی۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جہاں کہیں بات آئی آپ نے قلم اٹھا لیا، قلم اٹھا لیا۔ اس زمانے میں بھی لوگ آپ کو گالیاں لکھتے تھے، آپ نے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ جتنے گالیاں لکھتے ہیں ان کو جواب مت دو، اس لیے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جتنی دیر وہ مجھے کوستے ہیں اللہ اس کے رسول کو گالیاں دینے سے تو بچتے ہیں۔ میں ڈھال بن جاتا ہوں، مجھے دے لیں جتنا بھی دینا ہے، لیکن نبی کی شان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ ان کا عشق تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ قرآن بھی جو لکھا اس کی وجہ یہ تھی
کہ لوگ قرآن کے ترجمہ میں یہ لکھنا شروع کر چکے تھے، معاذ اللہ 2-3 مثالیں اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں کہ کیا قرآن کا ترجمہ کوئی مولوی صاحب ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ سورہ والضحیٰ، آپ سورہ اٹھا لیں، قرآن اٹھا لیں اور ترجمہ مارکیٹ میں ملتے ہیں بہت سارے ترجمے، میں یہاں پر نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ترجمے ہیں، کبھی تفصیل سے کسی کو ضرورت ہو تو رابطہ کر سکتا ہے۔ ترجمے میں یہ لکھا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ ترجمے میں ہے یہ چیز، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ ضال کا مطلب گمراہ ہوتا ہے، یہ میں مانتا ہوں، عربی میں ضال کا مطلب گمراہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم وہاں دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ضال کا مطلب گمراہ ہے، لیکن عربی کی ایک خصوصیت یہ ہے ورڈ ایک ہوتا ہے اور معنی ہزار ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ورڈ ہیں، لفظ عین یہ کئی معنوں میں آتا ہے، عین کا مطلب آنکھ بھی ہے، عین کا مطلب گھٹنا بھی ہے، عین کا مطلب سورج بھی ہے، عین کا مطلب جو پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اسے بھی عین کہتے ہیں۔ ہے تو ایک ہی لفظ، معنی الگ ہیں، لیکن وہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے یہاں کون سا معنی نکالنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں صبح دیکھا کہ زمین سے عین نکل گیا ہے تو کوئی یہاں آنکھ کا معنی تو نہیں نکالے گا، کوئی گھٹنے کا معنی تو نہیں نکالے گا۔ اگر کوئی یہ کہے میری عین میں سے پانی آ رہا ہے تو کوئی یہ کہے گا کہ اس کے گھٹنے میں سے پانی آ رہا ہے یا سورج میں سے پانی آ رہا ہے۔ وہ قرینہ اور قیاس سے سمجھ جاتا ہے یہاں آنکھ کا معنی ہوگا، یہاں چشمے کا معنی ہوگا، یہ عقل رکھنے والا جانتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کچھ مولوی صاحب عقل کھو گئے تھے جب ترجمہ کرنے بیٹھے، انہوں نے یہ لکھا کہ اے محبوب اے رسول ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ ضال کا مطلب صرف گمراہ نہیں آتا، اور بھی کئی معنی ہیں، کئی معنی ہیں، لغت اٹھا کر دیکھو، ڈکشنری اٹھا کر دیکھو۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کسی کی محبت میں وجد میں اپنا دماغ فنا کر دیتا ہے اسے بھی ضال کہتے ہیں۔ جو محبوب ہوتا ہے کسی کی محبت میں پوری دنیا و ماورا سے بے نیاز چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں۔ مثال کے طور پر راستے میں کوئی چلا جا رہا ہے اور اس کا محبوب اس کے نظروں میں ہے اور وہ نہ گاڑیاں دیکھتا ہے نہ انسان دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں ضال ہے کسی کی محبت میں۔ گمراہ نہیں کہیں گے اسے، وہ محبت میں خود رفتہ ہے، محبت کا گرفتار ہے، ایسے کو بھی ضال کہتے ہیں۔ اب یہ معنی مناسب تھا لیکن دوسرے صحابوں نے نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان اٹھا کر کے دیکھو، 30واں پارہ سورہ والضحیٰ میں جب اس آیت کا معنی کرنا ہوا، ترجمہ کرنا ہوا، آپ لکھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے رسول ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف بلا لیا۔ اس سے ایمان بھی بچا، ایمان بھی بچا، عشق رسالت کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔ یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کمال کہ چھوٹی سی چیزوں میں ہمیں بچا لیا۔ سورہ فتح میں 26ویں پارے کی سورہ پہلی آیتیں ہیں، وہاں پر بھی کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہوئے دھوکہ کھا گئے۔ قرآن کی آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی۔ دوسروں کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ایک اجنبی آدمی اگر اس ترجمے کو لے کر پوچھے اے مسلمان بتا تیرے رسول کے وہ کون سے اگلے پچھلے گناہ ہیں جس کو رب نے معاف کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ترجمے میں پڑھ کر کے وہ یہ سوال کر سکتا ہے اے مسلمانوں بتاؤ، اسے جواب کیا دو گے؟ تمہارے نبی کے کون سے گناہ تھے جو اللہ معاف کرنے کی بات یہاں کر رہا ہے؟ ترجمے میں آلریڈی لکھ دیا گیا، چھاپ دیا گیا، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا رب نے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول معصوم ہوتا ہے، بے شک گناہ کرنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے انہیں گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو یہاں ترجمہ آیا کیسے؟ دھوکہ کھا گئے، غلطی کر بیٹھے۔ ایسی غلطیوں کے وقت میں امام احمد رضا کو پڑھنے کی ضرورت، دیکھو تو اصلاح ہو جائے، کتابت کی بھی اصلاح ہو جائے، دماغ کی بھی اور عشق رسالت کی بھی اصلاح ہو جائے، ایمان کا بھی۔
आला हज़रत ने तर्जुमे में लिखा, ऐ महबूब हमने आपको रोशन फता अता की ताकि आपके जरिए से आपके अगले और पिछले लोगों के गुनाह माफ हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी सुभान बड़ी अल्लाह। बात है। ऐ नबी आपके जरिए से आपके अगले और पिछले लोगों के गुनाह माफ हो। यहाँ लोगों के गुनाह माफ होने की बात है और वहाँ डायरेक्ट रसूल के गुनाह माफ करने की बात की जा रही। ईमान वालों जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कौन सा तर्जुमा तुम्हें ईमान से करीब नजर आता है। यही कंजुल ईमान है जिसका नाम ही रखा गया ईमान का खजाना है। ईमान का खजाना है। यूट्यूब पर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अहमदी नेटवर्क ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपने देखा और वीडियो में पूरा बयान सलमान अज़हरी, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का सुना, तो वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि मसलक आला हज़रत क्या है और मसलक आला हज़रत क्यों कहते हैं और क्यों लोग इतना प्यार करते हैं और क्यों उससे जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। और कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में करें, हम उस पर वीडियो का रिएक्शन ज़रूर करेंगे। चलिए जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।